بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک مکمل ہو چکے، آج ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو۔ ہمارے کچھ پیشنٹ نے تو گائیڈ لائن کے مطابق، اب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سحر و افطار بھی کی اور روزے بھی پورے رکھے اور اپنی شوگر کا کنٹرول بھی رکھا۔ اور اب جب عید شروع ہو رہی ہے تو اب پھر ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، کہ اس میں جب کہیں آپ جا رہے ہیں رشتہ داروں سے ملنے تو وہاں بھی تواضع کی جائے گی کھانے پینے سے، لذیذ کھانوں سے، اور جب کوئی آپ کے یہاں مہمان آئے گا تو اس کی بھی آپ نے تواضع کرنی ہے کھانے پینے کی۔ تو ہر طرح سے کھانا پینا بھرپور چلے گا۔ تو اس میں کس طریقے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، دیکھیے شوگر پھر شوٹ نہ کر جائے، بلڈ پریشر پھر نہ بڑھ جائے، تو انتہائی احتیاط سے کام لیجیے گا۔ پہلا دن تو رمضان کا گزر جاتا ہے اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے کچھ مریض جو ہیں اور کچھ بزرگ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 6 روزے مزید بھی رکھتے ہیں نفل کے۔ اس سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ جو کھانے پینے کی جو روٹین اور ایک جو سیلاب چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس سے بچ جاتا ہے اور وہ اپنی شوگر کو اس طرح بھی کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں اور کھانے میں آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھا رہا، مجھے شوگر ہے یا میرا وزن بڑھ جائے گا، تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور کوئی آپ کے یہاں کھائے اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں تو بھی وہ مائنڈ کر جائے گا کہ یار ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل کے روزے رکھ کے بھی اپنے آپ کو ان کھانوں سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ تفریح کے لیے جائیں تو دیکھ لیجئے کہ صاف ستھرا کھانا آپ کھائیں جس سے کہ آپ بیمار نہ ہوں۔ تو احتیاط کیجئے گا عید کے دنوں میں، خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ کھانے کا ہمارے یہاں اتنا زیادہ اعصاب پر سوار ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزوں کی سحر و افطار کی تیاری کے لیے گروسری پر اور سپر اسٹور پر، پرچون کی دکانوں پر بے انتہا رش آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قحط پڑ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ رش چلا گیا رمضان سے پہلے، اور شروع کے جو رمضان کے دن تھے اس میں کپڑوں کی مارکیٹ اور شوز کی مارکیٹ پہ وہاں سے کپڑے لیے، اور پھر درزیوں کے پاس رش، پیسہ پھر وہاں پہ رولنگ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر رش جو ہے وہ گارمنٹس کی جانب، دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے میں سلے ہوئے کپڑوں کی جانب اور پورا مارکیٹ کی طرف۔ لیکن عید سے 3-4 دن پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے دوبارہ رش جو ہے وہ آ گیا تھا گروسری پر، سپر اسٹور اور پرچون کی دکانوں پر بے انتہا رش کہ عید کی تیاری کرنی ہے، کچھ کھانا پکانا ہے، تو کھانا پینا کھانا پینا۔ اسی طریقے سے یہ رش پھر عید کے بعد جو ہے یہ چلتا ہے ہوٹلنگ پر، ہوٹلوں میں پھر رش، آپ کو جگہ نہیں ملے گی، 2-2 گھنٹے آپ کو ویٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ اب اس کے بعد ہوٹلوں کے کھانے کھائے، ان کھانوں کی بد پرہیزی کے بعد پھر جب آپ بیمار ہونے لگے اور کلینک اور ہاسپٹل کا آپ نے رخ اختیار کیا تو پتہ لگا کہ پیسے ہی کم پڑ گئے، اب پیسے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ انہی مہینوں میں آپ نے کپڑے سلوائے، شوز لیے، گھر کو مینٹین کیا، اور زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ سب اس مہینے میں آپ نے دیا، بچوں کو عید دی، دوسروں کو عید دی، تو پیسہ تو اس میں رولنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کھانوں پر، پھر آنا جانا، تفریح مقامات، تو اپنی صحت کا خیال رکھیے، آخر میں آپ بیمار نہ پڑیں، صحت آپ کی تندرست رہے، کیونکہ آخر میں پیسے کی بھی کمی ہو جائے گی اور اخراجات میڈیکل کے وہ بھی سر پہ آ جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کھانے پہ آپ کنٹرول کریں۔ تو امید ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں آپ نے کنٹرول کیا کھانے پینے پر، اسی طریقے سے آپ عید اور اس کے باقی دنوں پہ بھی آپ کنٹرول کریں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا ٹائیفائڈ پر، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹائیفائڈ کن کن طریقوں سے پھیلتا ہے، تو وہ طریقے آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔